الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. قبل اس کے بعد شروع ہوں ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. بر صغیر میں عام طور پر 12 ربیع الاول کی تاریخ متعین ہے. علی حد الاختلاف، کہیں 9 بھی ہے، کہیں 8 بھی لکھی ہوئی ہے، راجح قول 9 کا ہے، لیکن بہرحال 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں خاص طور پر ہندوستان اور پڑوس کے جو ملک ہیں تمام کے اندر اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی گئی ہے. ایک عجیب سا ہنگامہ، جلسے، جلوس، یہ نعرے بازی، وہ جھنڈے بازی، وہ اشعار، وہ بڑے بڑے جلوس نکالنا اور نمازوں کو قضا کر دینا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ذریعے یا نام مبارک اور ولادت کا آڑ بنا کر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا نام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا گیا ہے. عجیب سی خرافات، عجیب سا ماحول ہے. اور یہ اصل میں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہوئی ہے، آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت عظیم اور بہت مبارک یہ چیز ہے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. بلکہ ہمارے لیے کیوں، یہ سعادت کی بات تو اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا اس زمانے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے سعادت کی بات ہے. اس لیے تو سارے انبیاء کرام نے اپنی امت کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا کہ اگر میرے بعد تم ان کو پالو تو ان کی اتباع کرنا، میرے بعد اگر تم ان کو پالو تو ان کی اتباع کرنا. میرے محترم بزرگ دوستو، حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ہوئی ہیں. ایک ولادت وہ جو جسمانی ولادت ہیں، جو 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول جو بھی اختلاف کے اعتبار سے جو ہوئی ہے، وہی جسمانی ولادت. یہ اصل میں مقصود نہیں ہے. ہاں، ولادت کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کا ذکر کرنا، آپ کے رخ زیبا کا ذکر کرنا، آپ کے سراپا اور آپ کے قد و قامت کا ذکر کرنا، یہ عین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک مقدمہ ہے. کہ جیسے کوئی کتاب ہوتی ہے، کتاب ہم شروع میں کھولیں گے تو شروع کے ورق میں جو ہے ایک کتاب کے بارے میں مختصر سا خاکہ ہوتا ہے.
لکھنے والا یا بتلانے والے بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے کتاب جو ہے اس ٹاپک پہ لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر یہ چیز ہیں، آپ اس کو پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی ولادت ایک مقدمہ ہے، اور مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت ہے جو 40 سال کے بعد ہوئی ہے، یعنی روحانی ولادت جس میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو یہ اصل میں مقصود ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس شروع کی ولادت کا ذکر کر لیا، کیونکہ اس میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ولادت جسمانی ہے اس میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھیے بھائی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تھا، کوئی شخص بنا سکتا ہے؟ جیسے آپ کی انگلیاں تھی، کوئی شخص بنا سکتا ہے کہ میری انگلی بھی ویسی ہو جائے، یا میرا چہرہ بھی ویسا ہو جائے، یا میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے علاوہ کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اس کو خوب ذکر کرتے ہیں، خوب، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلانا، ناچنا گوانا، بس ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ 2-3 دن اتنا ہنگامہ رہے گا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو، میوزک کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، میوزک کے جو آلات ہوتے ہیں، میں ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے اپنا مقصد بعثت بتلایا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے نام کے آڑ میں اور میلاد کے نام میں سب سے زیادہ یہی خرافات ہوتی ہے۔ آپ ممبئی کے علاقے میں نکل جائیے، اتنے بڑے بڑے ڈیک لگے ہوئے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، بیس بڑھایا ہوا ہے، اتنے تیزی سے بج رہے ہیں کہ وہاں سے گزرتے سینہ دہل جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اتنی زور سے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو تو ثواب مل رہا ہے۔ بھائی، جس چیز کے توڑنے کے لیے، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ہم آپ کا نام لے کر وہی حرکتیں کریں، اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ اصل میں یہ جو ولادت منانے کا طریقہ اور عجیب سی خرافات، اور اتنا ذہن اتنا منتشر ہو جاتا ہے اور دل اتنا روتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ کر اور وہ حالات سن کر۔ وہ پچھلے مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی کتنے سالوں سے چل رہے ہیں کہ وہ بڑے سے کیک، اور کیک کے اندر اللہ نعوذ باللہ ہم تمام کی مغفرت کر اللہ کہ مسجد نبوی کا خاکہ بنا ہوا ہے کیک کے اندر، اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے اور بڑے بڑی داڑھیوں والے کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلامی طریقہ تھوڑی ہے، یہ طریقہ آیا ہے عیسائیوں سے۔ یہ کرسمس جو مناتے ہیں، یہ کیا ہے کرسمس؟ یہی تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حالانکہ تاریخ اعتبار سے یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اسی طرح خرافات شروع ہوئی ان کے یہاں بھی، کہ شروع میں لوگوں نے سوچا کہ بھئی چلو ایک مسجد منعقد کرتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی عیسائیوں کے اندر جو علماء تھے جو صحیح تھے، ان لوگوں نے منع کیا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو نیک ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی تعلیمات کا تذکرہ تو ہوتا ہے لیکن لوگ جڑتے نہیں ہیں، تو کچھ اور کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے اندر کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے جو ہے شروع میں تھوڑی سی میوزک بجا لی جائے گی، پہلے میوزک شروع ہوئی، پھر یار ابھی نوجوان لوگ آ نہیں رہے، نوجوان طبقہ آ نہیں رہا ہے، کچھ اور بڑھا جائے، تو بھائی عورتوں کو بھی بلا لے جائے۔ کرتے 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 اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس زمانے کے اندر جتنی شراب 25 دسمبر کو، اور یہ دسمبر کے مہینے میں کرسمس کے ٹائم پر ہوتی ہے، پی جاتی ہے، اتنی پورے سال بھر میں نہیں پی جاتی۔ جتنا زنا جو ہے یہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوتا ہے، جس کو اس لوگ کرسمس کہتے ہیں، اتنا زنا پورے سال بھر میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ ہمارے یہاں بات اب تک وہاں تک نہیں پہنچی ہے، ورنہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی، اور لڑکی ناچ رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتلا رہا ہوں کہ نوبت ہمارے یہاں بھی یہاں تک آ چکی ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد صرف آپ کی صورت کو بیان کر دینا نہیں ہے، اصل میں تو سیرت آپ کے اخلاق کا نام ہے، ہماری پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے کہ ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے رسول کو بیان کر دینا یا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا ذکر کر دینا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھو, اگر تم بیوی ہو اور تمہارے ساتھ تم کس طرح برتاؤ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو دیکھ لو, اگر تم باپ ہو تو زینب اور کلثوم کے والد کو دیکھ لو, فاطمہ کے والد کے دیکھ لو, اگر تم سسر ہو تو علی کے سسر کو دیکھ لو, اگر تم داماد ہو تو ابوبکر و عمر کے داماد کو دیکھ لو, اگر تم حاکم ہو تو مدینے کے حاکم کو دیکھ لو, اگر تم تاجر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام کی تجارت کو جو سفر ہو اس کو پڑھ لو, اگر تم ملازم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی اس کو دیکھ لو کہ کس طرح چرائی. اپنی زندگی کی کسی بھی شعبے میں دیکھ لو اللہ کے رسول نے ہر جگہ نمونہ چھوڑا ہے. اس نمونوں کو اپنی زندگی میں اتار لو, اس نمونے کو اپنی زندگی میں اتار کر جب ہوگا کہ ہم نے سیرت نبوی کا اور سیرت طیبہ کا حق ادا کیا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش تو چھوڑیے, نبوت ملنے کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال دنیا کے اندر رہے ہیں. 23 سال ایک روایت ایسے نہیں ملیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں 12 ربیع الاول کے اندر چراغا کرو, 12 ربیع الاول کے اندر مٹھائیاں بانٹو یا 12 ربیع الاول کے اندر جلسے جلوس کرو. ایک روایت نہیں ملے گی. آپ کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں 2 سے 3 مرتبہ 12 ربیع الاول کے موقع ہے. کوئی جشن جلوس نہیں, کوئی چراغا نہیں, کوئی مسجد نبوی کے اندر لائٹنگ نہیں, کوئی جلوس نہیں, کوئی جلسہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 10 مرتبہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 12 مرتبہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 4 مرتبہ. 100 سال تک صحابہ کرام حیات رہے ہیں. ایک سے یہ نہیں ملے گا کہ اس دن کے اندر صحابہ کرام نے کوئی جلسہ جلوس کیا ہو یا نعرے لگائے ہو یا اس کے بعد جو مسجد نبوی کو سجایا گیا ہو. ایک روایت نہیں ملے گی. حالانکہ دیکھو ایک کہاوت ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک کہاوت ہے کہ بنیے سے چالاک 100 باولا. مطلب کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کاروبار کے اندر تجارت کے اندر بنیے سے زیادہ چالاک ہوں تو بیوقوف ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو, جو شخص یہ کہے کہ میں عشق نبی کے اندر اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اندر صحابہ کرام سے زیادہ ہوں, وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. صحابہ کرام سے زیادہ عاشق صادق, صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا, صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے والا دنیا نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ آئندہ کبھی دیکھے گا. کہ جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو تھی وہ دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو زیادہ تھی. لیکن کوئی روایت نہیں ملے گی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کبھی سیرت پڑھیے تو صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو سیرت کو اپنانا پڑے گا, یہ ساری چیزیں چھوڑنے پڑیں گے. یہ رنگ اور یہ ناچنا گانا, میوزک, لائٹنگ اور یہ دھوم دھڑاکے سے نکلنا اور نمازوں کو چھوڑنا اور جو نعرے لگاتے لگاتے نکلنا اور دوسروں کو کافر کہنا, یہ چھوڑنا پڑے گا نا. یہ طرز عمل اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین کا تھا. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, کہ جب منافقین آیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی مجلسوں میں تو خوب نعرے لگایا کرتے یا رسول اللہ, آپ تو ہم سچے نبی ہیں, آپ تو رسول ہیں, آپ ہمارے رسول ہیں. اللہ نے آگے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. تو یہ نعرے بھی کہ تھوڑی ہیں, سمجھیں. تو نعرہ لگانا اصل نہیں ہے, اصل تو اللہ کے رسول کے مشن کو اپنانا, اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لینا, اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس کو اپنانا, اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا. یہ ہے اصل سیرت اور یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد. یہ ہے قرآن خود کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے لیے تمہارے آقا کے اندر اور اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر عملی نمونہ ہیں, اس کو اپنی زندگی میں اتارو.
اس لیے صحابہ کرام ایسی صحابی تھوڑی بن گئے تھے، ایسے ان کے بارے میں آیاتیں تھوڑی اتری ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تعریفی کلمات تھوڑے نکلے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو پوری زندگی کے اندر اتار لیا کہ ایک ایک سنت، ایک ایک عمل، ایک ایک حکم کہ اپنی زندگی کے اندر اتارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکہ کے اندر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلی، جو پاجامہ ہے، ازار جو ہے، یہ ٹخنوں کے اوپر تھا پنڈلیوں تک، سمجھ میں آیا؟ تو جب مکہ کے اندر پہنچے اور آپ نے ایک شخص کے پاس جو آپ کا جس سے آپ نے وہ امان لے کر اس کے ساتھ داخل ہوئے، تو وہ کہنے لگا کہ عثمان کہ تم نے اپنا جو ازار اتنا اوپر کر رکھا کہ اس کو ذرا نیچے کر دو، کیونکہ اس وقت عرب کے اندر جس کا پاجامہ جتنا نیچے وہ اتنا زیادہ مالدار اور اتنا زیادہ عزت والا، یہ تکبر کے طور پر وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ برا سمجھتے ہیں، تم ذرا اپنے پاجامہ نیچے کر دو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار اسی طرح دیکھا ہے، آپ کی تہبند مارتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹخنوں کے اوپر رہا کرتے تھے، میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ کہ جب جیسا موقع آ گیا، جس طرح آ گیا، جہاں بھی آ گیا، یا آج جو ہم لوگ ڈر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑنا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام معمولی کپڑے پہنا کرتے تھے، روکھی سوکھی کھایا کرتے تھے، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب جایا کرتے تھے تو سینہ سے تنا ہوا ہوتا تھا۔ جب حضرت ربیع ابن عامر اور ایک اور دوسرے صحابی رستم کے دربار میں پہنچے ہیں، تو جب وہاں گئے تو پہلے تو دروازے میں روک لیا کہ بھئی تم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہو، سردار سے ملنے جا رہے ہو ہمارے، تم یہ معمولی کپڑے پہنے ہوئے لے یہ جبہ پہن لو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سفارت کے لیے آئے ہیں، ہم جو کپڑے پہن کر آئے انہی کپڑوں کے ساتھ جائیں گے، اگر جانے دینا ہو تو جانے دو ورنہ رہنے دو۔ کہا کہ اچھا اجازت لے کر آتے اندر سے، جب تک وہاں کھڑے رہے تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تلوار کو ذرا درست کرنے لگی، اور وہ تلوار کیسی تھی؟ چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، تلوار ایسی تھی کہ اس کے لیے میان میں نہیں تھی، تلوار ننگی اور چیتھڑوں سے لپٹی ہوئی۔ تو رستم کا جو وہ تھا سپاہی، وہ کہنے لگا کہ ذرا تمہاری تلوار تو بتاؤ۔ تو تلوار اس کے ہاتھ میں دی تو وہ کہنے لگا کہ تم اس تلوار سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ ایران اور روم اس زمانے کے صرف دو ہی حکومتیں تھیں پوری دنیا کے اوپر، آدھے کے اوپر ایران کی حکومت اور آدھے کے اندر روم کی حکومت۔ تو سمجھئے کہ سپر پاور طاقت، آج کے زمانے میں امریکہ بھی اس کی مقابلہ نہیں کرتا، اس زمانے کے اندر اتنی طاقت تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم اس تلوار سے جو ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت ربیع ابن عامر کہنے لگے کہ تلوار کے اندر طاقت نہیں ہوتی، طاقت تو چلانے والے کے بازو میں ہوتی ہے۔ اگر تمہیں اس تلوار کی طاقت دیکھنی ہو تو ذرا تمہارے پاس جو سب سے بہترین ڈھال ہے وہ ڈھال لے کر آؤ۔ تو وہ شخص ایک ڈھال لے کر آیا جو اتنی مضبوط تھی کہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بھی تلوار اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ کہا کہ ذرا اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب حضرت ربیع ابن عامر نے اپنی تلوار سے اس کے اوپر وار کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو بڑے حیران خاموش ہو گئے، اور اندر جا کے کہا کہ بھئی عجیب مخلوق آئی ہوئی ہے، نہ جبہ پہننے کے لیے تیار ہے ہمارا، اور تلوار اتنی مضبوط ہے، رہا اتنی مضبوط ہے کہ ڈھال تک توڑ دی۔ کہا کہ اچھا ان کو اندر بلاؤ۔ تو یہ دونوں صحابی اندر پہنچے، تو وہاں یہ دستور تھا کہ جو سردار ہوا کرتا تھا وہ تو کرسی پہ بیٹھتا اور باقی لوگ نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا ہے کہ سردار کرسی پہ بیٹھے، باقی لوگ نیچے بیٹھے، یا تو ہمارے لیے بھی کرسی منگواؤ اور ہم کرسی پہ بیٹھیں گے، یا تم ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ اس وقت بات کرو، ورنہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو رستم نے کیا کیا؟ رستم نے کہا کہ بھئی ان سے کیا بات کرنا، غریب لوگ ہیں، ان سے تو میں بعد میں دیکھیں گے۔ ایک ٹوکرا منگوایا اور اس کے اندر مٹی بھری، اور مٹی بھر کے کہنے لگا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، تمہیں ایران مل گیا۔ تو وہ صحابی نے اس سے نیک فعل لی۔ حضرت ربیع ابن عامر نے کہنے لگے کہ بھئی تم نے تو ایران کو خود ہمارے حوالے کر دیا، اور کہتے ہوئے چل دیے۔ اور بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کبھی کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ تو پوری سپر پاور طاقتوں کو صحابہ کرام نے وہ چھوٹے موٹے کپڑوں میں اور وہ چھوٹی موٹی تلواروں کے اندر اور جو کہ روٹی کھاتے ہوئے فتح کیا ہے۔
اور آج مسلمان بہترین سے بہترین کھا رہا ہے، بڑے بڑے محلات میں رہ رہا ہے، دنیا کے اندر سب سے مالدار جو خاندان مانا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا خاندان ہے۔ دنیا کے اندر 56 سے زیادہ حکومتیں مسلمان کی ہے، لیکن آج سب جگہ مار کھا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، سیرت کو چھوڑ دیا، ساری چیزیں اپنا رہے ہیں سارے غیر، کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیروں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اپنوں کے لیے تو چھوڑ دیجئے کہ فلاں ہنسے گا، فلاں ہنسے گا، فلاں ہنسے گا۔ ارے اگر غیروں کے ہنسنے کا اگر انتظار کرتے رہیں اور غیروں کے ہنسنے کا اگر اعتبار کرتے رہے تو دنیا ہنستے ہنستے رہ جائے گی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور اس حالت میں جاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تمہارے بدن پر نہیں ہوگی۔ اور اگر دنیا کے اندر ہم نے اگر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا اور اپنے بدن پر اس کو اتارا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرماؤں گا اور قیامت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرماؤں گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ان جلسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، یہ ہمارے لیے اصل قابل تقلید ہیں کہ ہم اس مہینے کے اندر یہ عہد کریں کہ اب تک کی جو زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی ہے، لیکن آئندہ کی جو زندگی گزاریں گے ہم وہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے۔ اپنی معیشت، اپنا معاشرہ، اپنی زندگی، اپنا معاملہ، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی حکمرانی، اپنی زندگی، باہر والی زندگی، اندر والی زندگی جو ہے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار کے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ پوری تاریخ کے اندر، پوری دنیاوی تاریخ کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک شخص اور اس کے اندر انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی نبی آئے ہیں میں لکھ کر یہ بات دے سکتا ہوں کہ کسی نبی کی حالات زندگی اتنے مفصل طریقے سے بیان نہیں کیے گئے جتنے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھ لیجئے بھئی تم کرسمس مناتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی، نہیں بتا سکتے۔ یہ فخر صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہے کہ ہم اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا ایک ایک واقعہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کی ولادت کیسی ہوئی، آپ کا بچپنا کیسے گزرا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کی نگرانی میں آپ کا بچپن گزرا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے نہ تو کبھی دنگے کے اندر شرکت کی، نہ کوئی دنگا، نہ شرارت، نہ ضد، نہ ہٹ، بالکل ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ کھانے کے لیے بلاتے تو کھانے کے لیے آ جاتے اور جس وقت کھانے کا موقع تھا کھاتے، کبھی کوئی عیب نہ لگاتے، نہ ضد تھی کسی چیز کی، بس ہمیشہ اپنی فکر میں گم رہا کرتے تھے۔ جوانی اتنی پاکیزہ کہ وہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے اور جو ایک ایک لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، انہوں نے آپ کا نام امین اور صادق رکھ دیا تھا کہ بالکل امانت دار، سچے، کبھی زندگی میں جھوٹ تک نہیں بولا، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا نام ہی جھوٹوں سے ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت کیسے چلے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ملازمت کیسے چلے گی۔ اور یہ میرے نبی ہیں کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سیرت اپناؤ، یہ ہے قابل عمل چیز کہ گھر کی زندگی ایسی کہ دیکھو ہر انسان جو ہے نا، میں ہوں، ہم تو ایک معمولی لوگ ہیں بالکل چھوٹے، ہم یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ دیکھو گھر کی باتیں باہر نہ بتانا۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر کی باتیں باہر نہیں بتایا کرتے۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ہم ان کو برا نہیں سمجھتے کیونکہ ہماری گھر والی زندگی ایسی ہے، لیکن میرے قربان جائیے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی بیویوں کو کہہ دیا تھا کہ جو بھی عمل میرا گھر کے اندر دیکھو لوگوں کو بتلا دینا تاکہ وہ اس ٹپ پر بھی عمل کرے۔ چنانچہ آپ کی گھریلو زندگی بالکل صاف شفاف کھلی ہوئی ہے کہ گھر والے کے اندر کیا معاملہ تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے، مسکراتے ہوئے آتے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ گھر کے اندر فرعون بن کے جاتے ہیں، ایک بیوی وہاں دبکی ہوئی ہے، بچہ وہاں دبکا ہوا ہے، کیونکہ بھائی شوہر آ گئے، بھائی
کیوں؟ کاروبار کا پورا ٹینشن گھر میں لے کے جا رہے ہیں، پورا گھر کے اندر اتار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی بیچاری بندی ہوئی ہے، کہیں جا نہیں سکتی. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول؟ مسکراتے ہوئے آتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام فرمایا کرتے تھے، خود کر لیا کرتے تھے. جوتے خود سی لیا کرتے تھے، کپڑے اپنے خود سی لیا کرتے تھے، کبھی کچھ چھوٹے موٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آج ہم کرنے لگے تو ہماری مائیں کہیں گے یہ تو بیوی کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے، دوسرے تانا ماریں گے. میرے محترم بزرگ دوستو، بیوی کے ساتھ میں جو ہے کام کرنا، اس کا ہاتھ بٹانا، یہ جورو کا غلام ہونا نہیں ہے، یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ محبت سے رہا کرتے. کبھی میں پانی پیتی تو مجھ سے کہتے کہ عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ میں بتلاتی کہ میرے یہاں سے پانی پیے. تو جہاں میں ہونٹ لگاتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت ہے. ذرا کر کے دیکھو گھروں کے اندر کیا سکون ہوگا. نہ تمہیں تعویذوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی مار پٹائی کی ضرورت پڑے گی. ذرا گھر کے اندر وہ اخلاق اپنا کر تو دیکھو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کا وہ ہے کہ اس طرح ہم اپنی زندگیوں کے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اپنے گھر والی زندگی، اپنی باہر کی زندگی، اپنی تجارتی زندگی، اپنے حکمرانی والی زندگی، ہر ایک کے اندر نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، محبت کی باتیں فرماتے ہیں، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہنے لگے کہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کس سے ناراض ہو رہی ہیں؟ امی عائشہ اللہ کے رسول سے ناراض ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول سے. تو فرمانے لگے کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانا ہوتا تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کعبے کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی اب راضی ہے، اب ناراضگی دور ہو گئی ہے. کبھی سسر ہے تو سسر بننے کا حق ادا کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جو ہے تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی. حضرت علی روٹ کر جو ہے مسجد میں چلے گئے. اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ کہا کہ تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی تھی، مسجد میں چلے گئے. تو یہ نہیں کہا اچھا اس کی یہ ہمت، میں رسول میری بیٹی سے رہا، چل گھر پر چھوڑ دیے، دب کے تھوڑی رہنا ہے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو یہ ہیں. نہیں، فرمایا کہ اچھا آپ خود ڈھونڈنے کے لیے نکلے. دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی سو رہے ہیں تو پیار سے اٹھایا، پیار سے نام نہیں لیا، کہا کہ یا ابا تراب، اے مٹی والے، چونکہ مٹی لگ چکی تھی، بدن ننگا تھا، اوپر کا حصہ تو مٹی لگ گئی تھی. کہا کہ یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے علی کھڑے ہو. تو اللہ کے حضرت علی کو بھی بڑا پیار آیا. کہا کہ اب مجھے یہ کنیت اتنی پسند ہے کہ کوئی اور کنیت مجھے پسند نہیں. گھر میں لے کر آئے اور بیچ میں لیٹ گئے. حضرت علی کو یہاں لٹایا، حضرت فاطمہ کو یہاں لٹایا اور اپنے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا. ایک ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ لیا، ایک ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ لیا اور دونوں کو ہاتھ ملا کے کہنے لگے لو صلح ہو گئی، لو جھگڑا ختم ہو گیا. اب سوچو یہ اخلاق ہیں ہمارے نبی کی، یہ زندگی ہیں. مطالعہ کرو. ایک کتاب ہے چھوٹی سی، میں اس کا نام بتلاتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو خود بھی پڑھو، اپنے گھر میں پڑھ کر بتلاؤ، اپنی بیویوں کو پڑھ کر بتلاؤ، اپنے بچوں کو پڑھ کر بتلاؤ، تاکہ وہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے. اور یقین جانیے جس وقت ہمارا معاشرہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.